بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ بہت اہم آج کل جو موضوعات چل رہے ہیں وہ وزیر اعظم کے حوالے سے ہیں۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے ایک بہت اہم آرٹیکل لکھا ہے، واشنگٹن پوسٹ جو کہ امریکی اخبار ہے اور بہت معتبر اخبار ہے، وہاں پہ پاکستان کے حوالے سے اور جو خاص کر کے افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی مشکلات ہیں اس پہ بہت سحرا سے لکھا ہے۔ پاکستان کے موقف کو بہترین انداز میں وزیر اعظم پاکستان نے پیش کیا ہے۔ اس میں یہ کہا ہے کہ بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں، اور چونکہ یہ پالیسی پاکستان کے حوالے سے بن رہی ہے لہٰذا ضروری ہوگا کہ پاکستان کو بھی آن بورڈ رکھا جائے، لیکن یہ مت سمجھا جائے کہ جو بھی پاکستان کی مختلف حوالے سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے وہ پاکستان وہ اڈاپٹ کرے گا وہ پالیسی۔ پھر اور بھی بہت ساری باتیں اس میں پرائم منسٹر نے کہی ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس حوالے سے جو بھی موضوعات انہوں نے ڈسکس کیے اس پہ پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کو واضح انداز میں وزیر اعظم نے جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس حوالے سے جو انہوں نے اہم بات کی وہ یہ بھی کہ جو افغانستان کا مسئلہ ہے اس میں 4 ممالک کے بیچ جو طے پایا تھا پاکستان کو اسی حوالے سے جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، اور تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ امریکہ افغانستان سے جب بھی اس طرح نکلا ہے یا جس طرح بھی سیٹلمنٹ کے بغیر اگر اب بھی نکلتا ہے تو اس کا پاکستان کو ہی نہیں بلکہ افغانستان کو بھی نقصان ہوگا۔ تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں جو کہ آج اس کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نے لکھی ہیں اور پالیسی کا بین انداز میں جو ہے اس کے اندر دفاع کیا۔ دوسری جانب آج انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا ہے، اور انٹرویو انہوں نے جو HBO کو دیا تھا اس کے اندر بہت سارے سوالات ان سے کیے گئے تھے جو کہ زیر بحث ہیں، لیکن جو اہم سوال تھا وہ نیوکلیر ڈیٹرنس کے حوالے سے تھا، اور یہ سوال پوچھا گیا کہ پاکستان کے پاس جو ہتھیار ہیں اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، ڈیٹرنس کے حوالے سے کیا رائے ہے، جس پہ وزیر اعظم نے اہم سٹیٹمنٹ دیا۔ پہلے وہ میں آپ کو سنوائے دیتی ہوں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ Intelligence analysts say that Pakistan has the fastest growing nuclear arsenal anywhere in the world. I don't know where they've come up with this. Pakistan's nuclear arsenal is simply as a deterrent to protect ourselves. But you're growing it, not shrinking it. I'm not sure whether we are growing it or not, because as far as I know, our nuclear, the only one purpose, it's not an offensive thing. Any country which has a neighbor 7 times the size as Pakistan has would be worried. I'm completely against nuclear arms. I always have been. We've had 3 wars against India. And ever since we've had nuclear deterrent, we have had no war between the 2 countries. We have border skirmishes, but we've never faced war. The moment there's a settlement on Kashmir, I believe the 2 neighbors will live as civilized people. We will not need to have these nuclear deterrents. تنقید اس بات پہ ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم نے اس کو مسئلہ کشمیر کے حل کے ساتھ جو پاکستان کی نیوکلیر طاقت ہے اس کو مشروط کر دیا یا منسوب کر دیا، اور یہ کہا ہے کہ جب مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ایک نیوکلیر ڈیٹرنس ہے اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس پہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، اور مختلف سیاسی رہنما خاص کر کے اپوزیشن رہنما اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور وزیر اعظم نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دیا ہے کہ ہماری جو ڈیٹرنس ہے وہ صرف اور صرف کشمیر کے حوالے سے ہے۔ کیا اگر ہندوستان کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں تو پاکستان کو نہیں رکھنے چاہیے؟ اس پہ آج بلاول بھٹو صاحب نے اس سٹیٹمنٹ کو سیکیورٹی رسک قرار دیا۔ احسن اقبال صاحب نے بات کی، ذرا سن لیجئے۔ has given you this authority, Mr. Imran Khan. You cannot speak on nuclear program of Pakistan. Pakistan کا ایٹمی پروگرام 22 کروڑ عوام کی ملکیت ہے جس کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہا ہے ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ ہمارا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کشمیر کا مسئلہ حل کرو اور مجھے اپنے جو نیوکلیر ویپنز ہیں ان کا بھی ضرورت نہیں پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب سیکیورٹی رسک بن چکا ہے۔ کشمیر پہ اس کا پالیسی پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے۔ اس کا جو سٹیٹمنٹ ہے ایٹامک ویپنز کے لیے وہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکا ہے۔ اب خان صاحب کی سہولت کاروں کو یہ کب پہچانا جائے کہ چاہے وہ افغانستان کا ایشو ہو، چاہے وہ اسامہ بن لادن کا ایشو ہو، خان صاحب سیکیورٹی رسک ہے اور اس کو جانا پڑے۔ دوسری جانب جو اہم خبر ہے وہ آج پرویز الہی صاحب کی جو کہ اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے ایلائی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب جو کہ لاہور میں موجود ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ بہت سی چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں اور اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور ایسے تناظر میں ہو رہی ہے جبکہ ظاہر ہے کہ پنجاب کے اندر تبدیلی کی باتیں ہو رہی تھیں، اور پاکستان مسلم لیگ نواز بھی
ایسے اشارے دے چکی ہے کہ بجٹ کے بعد شاید پنجاب کے اندر کوئی چینج آئے گا. اس موقع کے اوپر زرداری صاحب کا لاہور میں ہونا, پرویز الہی سے ملنا اور اس طرح کے جو بیانات پر حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے کچھ دن پہلے آئے تھے, اس سے ایک ماحول بنتا دکھائی دے رہا ہے. کیا ایسا ممکن ہو سکے گا کہ نہیں؟ اور پاکستان کی قومی اسمبلی یعنی جو ہماری قومی اسمبلی ہے اس کے اندر بھی بجٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے اور حکومتی بینچز سے خود حکومت کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, جس سے بہت سارے شکوک و شبہات جو ہے ان کو تقویت ملتی دکھائی دیتی ہے. آج طاہر صادق صاحب نے, پھر کچھ دن پہلے ریاض مزاری صاحب نے, اس سے پہلے نور عالم خان صاحب نے کھل کے اپنی حکومت کے اوپر تنقید کی تھی, ذرا وہ بھی سن لیجئے. گدے کو گھوڑا نہیں کہہ سکتا. یہاں جو دو اسپیشل اسسٹنٹ بنے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا اسپیشل چیز ہے ان میں, اس کا بھی میں کھوج لگا رہا ہوں. یہ لگڑ جو ہے رکاوٹ ڈالتے ہیں. وزیر اعظم صاحب یہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے, اس لگڑ کلب کو فارغ کریں. یہ جو نان الیکٹڈ آپ کے ایڈوائزرز ہیں مس گائیڈ کرتے ہیں, ان سے چھٹکارا حاصل کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر بہتری آئے. بیوروکریسی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اس کرپشن کو روکیں, یہ کرپشن آپ کو باہر لے جائے. یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ اگلا الیکشن بھی ہمارا ہے, یہ کرپشن ہمیں یہ الیکشن نہیں جیتنے دے گی. خواب تھے کہ بھی ہم یہاں جائیں گے, لوگوں کے مسائل حل کریں گے. غریب آدمی مہنگائی میں بہت پس گیا ہے. ہماری گورنمنٹ میں اتنا بل نہیں ہے کہ وہ اس کو صحیح کر سکے. 3 سال ہو گئے ہیں, ہمارا علاقہ جو ہے وہ نو گو ایریا ہو گیا. وہاں ڈاکو راج ہے. سویلین کو تو چھوڑیں, ہمارے علاقے میں تو پولیس والے اغوا ہوتے ہیں. عرض کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے بھی, جنرل باجوہ صاحب سے بھی, وہاں کوئی آپریشن کرو. میں آخری تحصیل میں جب خیرات بٹتی ہے تو جب تک ہمارے پاس پہنچتے تو ختم ہو جاتی ہے. چٹی داری سے ہم کس کس کو کہیں. ان سارے موضوعات کے اوپر بات کریں گے کہ ہوگا کیا, کس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے, خاص کر کے جو کشمیر کے مسئلے کے اوپر اسٹیٹمنٹ آیا ہے وزیر اعظم کی جانب سے, اس پہ تنقید کیوں ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ جناب شبلی فراز صاحب ہیں, وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, سر بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب رانا تنویر حسین صاحب, دفاعی پیداوار کے وزیر بھی رہے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں. بہت شکریہ. جناب چودھری منظور صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, سابق رکن قومی اسمبلی, ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بھی چودھری صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے رانا صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. یہ جو اسٹیٹمنٹ وزیر اعظم نے دیا ہے نیوکلیئر ڈیٹرنس کے حوالے سے اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کہ اگر حل ہو جائے تو ہمیں نیوکلیئر ہتھیار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈیٹرنس کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے آزما, یہ پھر میں کہوں گا پرائم منسٹر کو should speak not so should speak with intervals. ایسے نہیں ہے کہ فریکوینٹلی بات کرتے رہیں. جب وہ اتنا زیادہ بولتے ہیں تو ان سے بہت ساری باتیں ایسے نکل جاتی ہیں جو غیر ذمہ دارانہ ہوتی ہیں. اب نیوکلیئر جو ہماری ایک پاور ہے, ہم پاور ہیں, اس پہ مجھے بتائیں کہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دینا ہے کہ جتنی ہم نے جس طرح نہیں گھاس کھا کے تو یہ یہاں تک پہنچے ہیں ساری قوم نے, یہاں جس طرح ان کو سورسز جو تھے ان پہ لگانے کے بجائے ہم نے اپنے ڈیفینس پہ یا نیوکلیئر پاور بننے کے لیے لگائے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان ہمارا اینیمی نمبر 1 ہے. لیکن جہاں آج دنیا چل رہی ہے, جہاں ہمارا پاکستان لوکیٹڈ ہے جغرافیائی طور پہ اور اسٹریٹجیکلی, تو اس میں ہمیں نیوکلیئر پاور کو ابنڈن کرنا کہ صرف کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو بات ختم ہو جائے گی, یہ بات نہیں ہے. وہ کل کو ہندوستان, یہ بات تھی کہ اگر ہندوستان اپنے آپ کو کرتا ہے نیوکلیئر سے بالکل ختم کرتا ہے, ابنڈن کرتا ہے اپنا پروگرام, تو پھر اس کے بعد ہم سوچیں گے. لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے, میں سمجھتا ہوں بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہے. اور وہ یہ آفر کر سکتے تھے کہ یہ اپنا پروگرام ختم کر دیں سارا, جو بھی ان کی نیوکلیئر پاور ہے انڈیا ہندوستان, تو اس کے بعد ہم بھی سوچ سکتے ہیں. لیکن یونیلیٹرلی یہ کہہ دینا کہ جی کشمیر کا مسئلہ حل کر دیں پھر ہم ختم کر دیں, میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. اچھا, یہی بات بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں. لیکن چودھری صاحب آپ کو یاد ہوگا 2008 یا 2009 میں ہندوستان ٹائمز کا جو سیمینار تھا اس میں زرداری صاحب نے نو فرسٹ اسٹرائک کی ایک بات کی تھی. اس کے بعد پھر ان کے اوپر بہت تنقید بھی ہوئی, ان کو بہت زیادہ ٹف ٹائم بھی ملا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے ساتھ, تو ہمارا ایک بڑا ہتھیاروں کے حوالے سے کیا ہم صرف مسئلہ کشمیر کے ساتھ اس کو منسوب کر سکتے ہیں, یا ہم نے نیوکلیئر پاور کو بنایا اس لیے تھا کہ ہندوستان کی جو نیوکلیئر پاور ہے اس کی ڈیٹرنس ہو سکے؟ چوہدری صاحب. آسما شکریہ آپ کا. میں نے بھٹو صاحب کی کتابیں پڑھی ہیں, میتھ آف انڈیپینڈنس اور باقی وہ لکھتے ہیں بار بار
کہ میں ساؤتھ ایشیا کو راستہ نہیں بچا کیونکہ بیلنس آف پاور جو ہے وہ چینج ہو گیا. میرے پاس کوئی راہ بچا کہ میں اس کو شروع کروں. ان کو ہم گھاس کھائیں گے, ذوالفقار علی بھٹو شہید کا تھا جو ابھی رانا صاحب فرما رہے تھے کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے. اس کے ساتھ ہی جب آپ کو یاد ہو گیا ہینری کسر لاہور آیا تھا تو اس نے بھی کہا ذوالفقار علی بھٹو ہم تم کو ایک خوفناک مثال بنا دیں گے دنیا کے لیے ورنہ اس کو ترک کر دو. پھر رفیع رضا کی کتاب آپ پڑھیں, اس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ کس طرح سے ان کے اخلاق بنا اور کیسے سازش ہوئی, کس وجہ سے ہوئی. ان کو جان سے جانا پڑا. محترمہ بینظیر بھٹو میزائل ٹیکنالوجی لے کر آئی, ان کو جان سے جانا. تو یہاں پہ بہت لوگوں کی قربانیاں اس کے لیے. اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اب بالکل یہ میں چاہتا ہوں کہ نیوکلیر فری ہو. میں تو ان ہتھیاروں کے جو ماس ڈسٹرکشن کے ہتھیار ہیں ان کے حق میں نہیں ہوں, لیکن اگر آپ صرف انڈیا پہ اب اسپیسیفک آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اب میزائل ٹیکنالوجی کے بعد چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں اور اب آپ کو سوچنا پڑے گا. ہم بالکل چاہیں گے دنیا کے اندر امریکہ پہل کرے, ہم مالک اس کے ساتھ چلیں اور ختم کریں. جتنے % وہ ختم کرتے جائیں باقی لوگ ختم کرتے جائیں, ہم بھی ختم کرنا چاہیے. میں اس کے حق میں ہوں, لیکن آپ صرف ایک چھوٹی سے ایشو کے ساتھ اس کو جوڑ کر آپ پوری پالیسی کا ہی ستیہ ناش مار دیں تو یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں. اچھا, یہ اب شبلی صاحب ظاہر ہے کہ یہ سینسیٹیو میٹر ہے. جب بھی کسی نے بھی بات کی ہے, اگر محترمہ کے زمانے میں دیکھیں, اس کے بعد میاں صاحب کے, اس کے بعد زرداری صاحب کے, تو تنقید ہوتی رہی ہے کہ آپ سٹیٹمنٹ نہ دیں. پرائم منسٹر نے اس کو سیدھا مسئلہ کشمیر کے حل کے ساتھ, ہو سکتا ہے ان کی انٹینشن یہ نہ ہو جس طرح سے لوگ اس کو لے رہے ہیں. کیوں تنقید اس طرح زیادہ ہو رہی ہے ان پہ؟ دیکھیں جی, وہ ہے کہ جہاں تک کہ پرائم منسٹر صاحب کی تقریر کا یہ انٹرویو کا جس پہ کہ یہ بات ہو رہی ہے, بنیادی طور پہ انہوں نے بالکل 100% ٹھیک بات کی ہے. ہم اس کو, میں ذاتی طور پہ بھی اور پارٹی کے ورکر کے طور پہ بھی میں اس کو فلی انڈورس کرتا ہوں. اس لیے کہ دیکھیں ہمارا اگر آپ اس کے تناظر میں بات کریں تو ٹھیک ہے, آپ کو بات بھی سمجھ آ جائے گی. اگر یہ صرف آپ یہ فکرہ اٹھا لیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نیوکلیئر ویپن ختم کر دیں گے اگر کشمیر, انہوں نے کہا کہ یہ پھر انڈیا کو بھی نہیں, ہمارا جتنی بھی ماضی ہے ہمارا انڈیا کے ساتھ ہی ہوا ہے نا, ہمارے کسی اور کے ساتھ تو وہ نہیں ہوا مسئلہ. کشمیر ہمارا بیسیکلی یہ تھا اور یہ بیلنس آف پاور کرنے کے لیے جس میں انڈیا ہمارے آدھے ملک کو کھا چکا تھا. تو اس کے بعد یہ بھٹو صاحب نے یہ مناسب سمجھا اور یہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اس ملک میں اگر ایٹمی پروگرام کو اگر کسی نے روشناس کرایا وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح ہر لیڈر نے جو اس کے بعد سبسیکوینٹلی آئے انہوں نے اپنا حصہ ڈالا. لیکن مقصد تو یہ ہے کہ جی دیکھیں اگر آپ کا ایک جو بنیادی مسئلہ ہے کشمیر کا, اس کو وہ چھوٹا مسئلہ ہے. کشمیر کا مسئلہ تو ہمارا یہ مطلب ہے کہ ہماری پوری جو ایگزسٹنس ہے اس کا ایک مرکز ہے. تو اگر وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ کو یہ یا آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ کس سے جنگ کریں. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ ہمارے اور کوئی عزائم نہیں ہے. پاکستان کے تھرو آؤٹ فورن پالیسی جب سے وہ بنا ہے, ہمارا کبھی کسی نہ ملک پہ قبضے کرنے کا ارادہ, نہ ہم نے کسی کو اپنے جو ہمارے جو نیبرز تھے جنہوں نے کہ ہم پہ ہمارے ساتھ مسئلہ ان کا رہا, تو وہ اسی کانٹیکس میں تھا. یہ بنا نہیں تھا کہ جی ہم نے پتہ نہیں کسی امریکہ پہ یا کسی اور پہ ہم نے اس کو چلانا تھا. یہ تو جب انڈیا نے ہمیں مجبور کر دیا, انڈیا نے جب بنایا تو اس کے ریئیکشن بیکاز بیلنس آف پاور کو ریسٹور کرنا تھا. صرف مسئلہ کشمیر کے حل کے ساتھ کہہ رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہندوستان اگر ختم کر دے تو نہیں, وہ تو انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے. میں کہتا ہوں کشمیر کا مسئلہ ہو جائے تو اس ملک کی تو تاریخی شاید اس میں اگر ایڈ کرنا چاہیے تھا کہ اگر ہندوستان کا ختم ہو جائے تو ہمیں یعنی ان کا بند ہو جائے, ہتھیار ختم ہو جائے, انڈیا اینڈ پاکستان بوتھ شوڈ ری تھنک. انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ جی ہم یونیلیٹرلی ہم کریں گے. نیور کین وی ڈو دیٹ یونیلیٹرلی. مسئلہ اگر حل ہو جائے تو دین بوتھ کنٹریز کین یونیلیٹرلی. انڈیا ختم کرتا ہے, ہم بھی ختم کرتے ہیں. یہی بات جو تھی, یہ چونکہ زرداری صاحب نے نو فار اسٹرائک کی بات کی تھی, مجھے یاد ہے اچھے سے, تو اس پہ ان پہ بہت تنقید ہوئی تھی کہ آپ نے کیسے بیٹھے بٹھائے خود ہندوستان کو آفر کر دی. چوہے صاحب آپ کو یاد ہوگا آپ کی پہلی گورنمنٹ میں
آپ کی इजाजत बीबी के बाद। हाँ, ये तो बातें होती रहती हैं। हाँ। वो तो है ना, खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे। वाह, सही बात है ये। साहब, राणा साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? राणा तनवीर साहब। मैं यही कह रहा था, शिबली साहब बड़े समझदार हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर की जो भी स्टेटमेंट आती है, जिस तरह भी वो रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होती है या कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो है उससे कंप्रोमाइज होता है, तो उस पर ये कहते हैं कि हम फुली उसको इंडोर्स करते हैं। अब मैंने जो औरतों का रेप वाला मसला था उस पर सारी पार्टी आ गई, तक जो वुमेन पार्लियामेंटेरियन है वो भी आ गई, उन्होंने कह दिया फुली एग्री करते हैं 100% प्राइम मिनिस्टर से। इसी तरह ये कह रहे हैं, लेकिन ये बजा बात है कि कश्मीर का बड़ा कोर इशू है, ये बहुत बड़ा मसला है। मैं साहब ने कहा छोटा सा मसला नहीं, ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन असल बात यह है कि कश्मीर का मसला हल हो जाए और उनके पास ये पावर रहे न्यूक्लियर, और हम इसको खत्म कर दें, तो किसी सूरत में भी ये ठीक बिल्कुल। हाँ, ये तो बिल्कुल। आप इसको क्लैरिफाई करें, प्राइम मिनिस्टर करे कि यूनिलैटरली नहीं, कश्मीर का मसला हल भी हो जाए तो फिर भी कितने परसेंटेज वो करेंगे, वो कर दे, प्रोग्राम सारा खत्म कर दे, हम भी कर देंगे। अमेरिका के साथ तो चौधरी साहब ने जोड़ दिया है, अमेरिका किधर हम किधर, लेकिन ये लोकल मसला है। देखो साहब ने ये कहा, मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ जो आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुकम्मल तौर पर न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ हूँ। इस पे राणा साहब, इस पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है सर। जो पावर बैलेंस ऑफ पावर है तो उसमें ये अमेरिका वगैरह नहीं, ये तो हमारे रीजन की बात है कि बैलेंस ऑफ पावर हमने रखना है। चाहे कश्मीर का मसला हल हो जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम कभी भी इंडिया पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कोई एक इशू। अच्छा, ये शिबली साहब, ये बात जो है ना वो कह रहे हैं यूनिलैटरली नहीं करना चाहिए था, ये बात पहले उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा फिर हमें न्यूक्लियर डेटरेंस की जरूरत नहीं है, और उसमें उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान का नाम लिया हो, उनको खत्म किया जाए। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर बहस से ज्यादा इस बात के ऊपर कि बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं, प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी सी जाहिर है वो पहली बार वजीर आजम बन रहे हैं जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले हमारे ऐसे वजीर आजम डाउट देना चाहिए, ऐसे वजीर आजम गुजरे हैं जो कि 3 दफा वजीर आजम गुजरे हैं, लेकिन वो पर्ची से पढ़ते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कितने साल चाहिए वजीर आजम रहने? 20 साल चाहिए, फिर ठीक हो जाएगा मसला। अच्छा, चौधरी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? अच्छा, देखिए मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान ने ये ऑफर करनी है तो सिर्फ इंडिया क्या, आप इसको सारी दुनिया का जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनके साथ जोड़े। आप अब अफगानिस्तान की जंग के बाद सूरत हाल मुख्तलिफ है, सिर्फ इंडिया नहीं है। तो आपको जो बिल्कुल जोड़ना चाहिए और कहना चाहिए कि आप बिस्मिल्लाह करें, जो सबसे बड़ा या जो सबसे मुल्क है उसको ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है और वो आगे बढ़े, लीड ले इस पे। और इसको अच्छा, वैसे शिबली साहब आप तो वजीर इत्तलात रहे, बिल्कुल सही बात है। एक तो पार्लियामेंट के अंदर ये मामला क्यों नहीं होते, और दूसरी बात ये कि जब आप वजीर इत्तलात होते हैं या आपकी वजारत होती है तो प्राइम मिनिस्टर को लीड भी करती है, गाइड भी करती है इन मामला के ऊपर, क्यों नहीं किया गया इस मामले के ऊपर? देखिए, मैं तो नहीं समझता हूं कि इसमें कोई गाइडेंस की लैक ऑफ गाइडेंस थी। ये देखें, जो इमरान खान है वो प्राइम मिनिस्टर साहब, वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की जो पूरी अवाम है उनके जज्बात की अक्कासी करते हैं। वो उनके वजीर आजम है, पूरे मुल्क के वजीर आजम है। अगर वो एक बात करते हैं, और मैं ये समझता हूं कि हमने तो कई दफा क्या कि हमेशा यही देखा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कई दफा मशवरा भी कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने या तो कोई हो ना कि उन्होंने कोई गलत बात की है, उन्होंने तो बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि ये नहीं है कि वो मैं उस पार्टी से हूं, बट मैं इवन एज ए पाकिस्तानी एंडोर्स करता हूं, बिकॉज हमारे मुल्क ने तरक्की करनी है, हमारे मुल्क ने आगे जाना है, हमारे मुल्कों में गुर्बत भी है, तो इसलिए न्यूक्लियर डेटरेंस नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये नहीं है। अगर ऐसी बात होती, हमने तो अपनी गुर्बत में जिस तरह कहा गया, बिल्कुल दुरुस्त है कि घास खा के हम कहेंगे, हमने तो बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस चीज के लिए, लेकिन उसका एक बुनियादी मकसद था। आप अंदाजा करें कि जब आपका मुल्क में कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो आपकी मतलब है कि एक इंटरनेशनल आप उसमें स्टैंडिंग किस तरह आपकी बढ़ती है, आपका। अच्छा, वैसे अच्छा, ये बिल्कुल आपने बड़ी वजाहत से बात कर दी। ये तो देखे ना आप आसमा एक जी चौधरी साहब, वो ये उनका मौकफ है ना उनकी जमात में। एक मिनट जी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक अच्छा आर्टिकल आज वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा है, उसको भी देखे ना। हाँ, नहीं, एक मिनट जरा, मुझे इस इशू पे 1 मिनट जी। देखिए, भुट्टो साहब का एक पूरा प्लान था। प्लान ये था कि जब ये हम न्यूक्लियर पावर बन जाएंगे तो फिर शायद हमें इतनी बड़ी फौज की भी जरूरत नहीं होगी, और उसके साथ इर्रेगुलर फोर्सेस उन्होंने एमसीसी, जानबाज फोर्स, मुजाहिद फोर्स,
کے ذریعے ہر نوجوان کو وہ یہاں پہ ٹریننگ دے رہے تھے. تو وہ جب جتنی ضرورت ہوگی ہم بلا لیں گے, کیونکہ ہمارے لیے پھر اتنا بڑا خطرہ انڈیا نہیں رہ جائے گا جتنی مرضی بڑی طاقت ہو. تو بھٹو صاحب کی پوری فلسفی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا اب اس پہ رانا صاحب آپ بات جو چوائس صاحب نے بات کی آپ ایک جملہ کہہ دیں پھر اس معاملے کو چھوڑ کے آگے جائیں. جی فوج کی ہمیں ضرورت رہے گی, ٹھیک بات, لیکن یہ ضرور ہے کہ پرپورشنیٹلی, میری بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں, پرپورشنیٹلی جس طرح انڈیا کا بجٹ وہ کرتے ہیں, ان کا بجٹ جس طرح ڈیفینس پہ جاتا ہے اس کا ہم میرا خیال ہے 7th ٹائم یا 10th ٹائم وہ ہوتا ہے ہمارا 1/10 ہوتا ہے. ٹھیک, تو اتنا ہم سورسز نہیں دے سکتے. صرف نیوکلیر جو ڈیٹرنس ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو جو کیٹر تھوڑا سا کر رہے ہیں, اس لیے انڈیا سے یہ ڈیٹرنس جو ہمارا بڑا کام کر رہا ہے. ورنہ جتنی فوج ان کی ہے, جتنے ریسورسز ان کے ہیں, جتنے پیسے وہ دیتے ہیں, وہ اگر 10% اپنے بجٹ. اچھا ران صاحب میں ایک بریک لے لوں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن پاکستان کا نیوکلیر پروگرام پرامن ہے جو وزیر اعظم نے کہا اس انٹرویو میں بھی. انہوں نے کہا کہ ہمارے کوئی ایسے ڈیزائنز نہیں ہیں, ہیجمونک قسم کے ڈیزائنز نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ ان کے اوپر پالیسی میٹر کرتی ہے اور پالیسیز مل کے بنانی ہوں گی آگے جا کے اور پارلیمان کے ذریعے سے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ضرور کچھ لوکل پالیٹکس کی, ڈومیسٹک پالیٹکس بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ لوکل پالیٹکس, ڈومیسٹک پالیٹکس جو پاکستان کی, اس پہ بات ہو جائے. چوہے صاحب آج اہم ملاقات ہوئی ہے پرویز الہی صاحب کی اور زرداری صاحب کی. ظاہر ہے ملاقات تو ہوتی رہتی ہے لوگوں کے بیچ میں, لیکن اس کو ایک خاص کانٹیکس میں دیکھا جا رہا ہے بجٹ کے بعد کی تبدیلیوں کے حوالے سے. تو کیا اطلاعات ہیں اس بارے میں سر, کیسی ملاقات تھی یہ؟ نہیں, ایک روٹین کی ملاقات ہے, اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے. ان کے پرانے تعلقات ہیں آپس میں. بلاول صاحب بھی گئے تھے چوہے شجاعت صاحب کا پتہ لینے کے لیے, اور پھر باقی وہ کوئی ایسا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ویسے بھی اسپیکر تو سب کا اسپیکر ہوتا ہے, اس سے سب سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے, اور چودھری پرویز لائی کے ہیں سب کے ساتھ. نہیں مگر چوہے صاحب آپ کی خواہش بہت بڑی ہے نا کہ ممبر 6 ہیں اور آپ پنجاب میں تبدیلی چاہتے ہیں. تو نہیں, ہم تو دیکھیں نا, اگر ہم ایکچوئل اپوزیشن ہیں, ہم ایک ہوں تو ہم تو اگر یہ حکومت گرتی ہوگی تو گرائیں گے, اوپر بھی گرتی ہوگی گرائیں گے, بلوچستان میں بھی گرائیں گے, جہاں جہاں پہ گر سکتی ہے اس کو گرائیں گے. تو جو نہیں گرانا چاہتا اگر فرض کر لیں حکومت کو, تو پھر وہ تو اپوزیشن نہیں ہے نا. آپ کا اشارہ پی ایم ایل این کی طرف سے, وہ کیوں نہیں گرانا چاہیں گے؟ نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں, میں اوور آل ایک بات کر رہا ہوں. اپوزیشن کا کام ہے ایسے نہ کرے چوہے صاحب, ویسے کیسے کہہ رہے ہیں آپ کو حکومت کی پالیسیوں پہ نظر رکھے, اور ان کے متبادل شیڈو گورنمنٹس بھی ہوتی ہیں, امیڈیٹلی گرانے کا ٹائم آئے تو گراتے ہیں, اپنی حکومتیں بناتے ہیں. یہ تو دنیا کے اندر آئینی اور مروجہ طریقہ کار ہے, یہ کوئی غیر آئینی طریقہ کار تو نہیں ہے. ہاں جی رانا صاحب, انہوں نے تو ادھر ادھر سے پکڑ کر لوگوں کو بنایا ہوا ہے نا, بانمتی کا کنبہ جوڑا ہوا ہے. اب کنبہ جو ہے وہ ایک چھت کے تلے نہیں رہ پا رہا, تو اس میں ہمارا کیا گناہ. اچھا رانا صاحب, آپ کیا کہتے ہیں, کیونکہ کچھ دن پہلے حمزہ شہباز صاحب نے کوئی بات کی تھی اس طرح کی کہ پارٹی کے اور نمبرز کے حوالے سے بھی, تو کیا پی ایم ایل این اب مینٹلی پریپیئرڈ ہے کہ بجٹ کے بعد کوئی تبدیلی کرنی ہے, یا اب اس چانس کو آپ نے ختم کر دیا ہے بالکل؟ رانا صاحب دیکھیں, میرا ذاتی طور پہ یہی خیال ہے جو چوہے صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل جہاں بھی موقع ملے ہمیں ان سے جان چھڑانا چاہیے. اس لیے نہیں کہ یہ اپوزیشن کا ایک رول ہے, میں اس پہ نہیں چاہتا کہ اپوزیشن کا یہ واقعی کوئی فرض اولی ہے کہ ضرور گورنمنٹ کو نکالا جائے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو گورنمنٹ ہے یہ پاکستان کے لیے, پنجاب کے لیے, جس طرح یہاں گورننس ہے یا جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے, وہ انتہائی اس وقت ملک کو اور پنجاب کو نیچے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جو 10 سال میں کام ہوا تھا پنجاب میں وہ آپ کو خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یا کیوں نہیں گراتے آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اتنا آپ کے بڑا نمبر ہے آپ کے پاس سر, آپ کے پاس نمبر اتنا بڑا ہے, پیپلز پارٹی تیار ہے, کچھ ان کے ناراض اراکین بھی ہیں, آپ فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے پھر؟ نہیں, میں یہی جو حمزہ صاحب نے بیان دیا میں اس کی پوری تائید کرتا ہوں, لیکن پارٹی میں 2 رائے ہیں. 2 رائے اس طرح ہیں کہ وہ کہتے ہیں, کوئی تو کہتا ہے جی فریش مینڈیٹ کے ساتھ ہمیں آنا چاہیے تاکہ یہ جو ابھی ایک گاربیج ان کی ہے یا ان کا ملبہ ہے وہ ہم اٹھا کے اگلے 1.5-2 سال میں جس طرح لے کے چلیں گے
تو شاید وہ بات نہ بنے اگر فریش مینڈیٹ کے ساتھ ہم آئیں. تو جو مریم گروپ ہے اس کا کہنا ہے کہ نہیں, اور جو شہباز گروپ ہے ان کا کہنا ہے کہ میرا ایک سوال ہے رانا صاحب, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چینج اگر یہ گورنمنٹ گرتی ہے اور کوئی بھی میجورٹی نہیں دے پاتا تو پھر فریش مینڈیٹ آٹومیٹکلی الیکشن کرانی چاہیے. اگر جتنی جلدی پاکستان کی, پنجاب کی ان سے جان چھڑائی جائے اتنی ہی بہتری ہے. اچھا چوہے صاحب, انہوں نے سیکنڈ کیا ہے اس موقف کو کہ اس کو پنجاب کی گورنمنٹ کو چینج کرنا چاہیے, جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے تقسیم کی بھی بات کی اور فیئر انف انہوں نے اپنے موقف کا کھل کے اظہار کیا ہے. تو آپ کی وہاں پہ ظاہر ہے گورننس کے ایشوز ہیں, اب آپ کس طرح سے ملاقات کو دیکھ رہے ہیں چودھری پرویز الہی کی اور زرداری صاحب کی؟ نہیں جی, میں تو اس میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہا. جس طرح کے دیکھیں پیپلز پارٹی اتنی پنجاب میں irrelevant ہو گئی ہے جتنی کہ پی ایم ایل این سندھ میں ہے. یہ اب علاقائی جماعتیں بن گئی ہیں. علاقائی جماعتوں کا ایک اپنے علاقے کے حد تک تو ان کا اثر و رسوخ ہو سکتا ہے, لیکن پوری ملکی سطح پہ ان کا وہ اثر و رسوخ نہیں ہو سکتا اور نہ ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری اپوزیشن بدقسمتی سے ہم کہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ جس طرح بھی انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ بجائے اس کے کہ وہ حکومت کی پالیسیوں پہ کرٹیسائز کرے اور ساتھ میں پھر سولوشنز بھی دے. ان کا کیا ایشو ہے؟ اب مطلب ہے کہ آپ ایک دو چیزیں لے لیں, مثلا الیکشن ریفارمز, اس کی بات ہم نے کی, انہوں نے بغیر سنے ہوئے جی اس کو نہ کر دیا, بغیر پڑھے ہوئے اس کو نہ کر دیا. تقریر پرائم منسٹر کی جب انہوں نے حلف لیا 2-3 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے, پرائم منسٹر کو تقریر نہیں کرنے دی اسمبلی میں. جب فائنانس منسٹر ہے وہ بجٹ پیش کر رہا ہے اس کو نہیں سننے دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے, مخالفت جی بالکل شبلی صاحب, لیکن جو آپ کی بینچز سے تقریریں ہو رہی ہیں, ٹریجری بینچز سے, آج آپ نے طاہر صادق صاحب کی دیکھی سنی, آپ نے کہا لگڑ گروپ کر دیا انہوں نے. دیکھیں وہ ہر پارٹی میں ان کے ایک اپنا کچھ ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے کہ تھوڑا سا مختلف ان کی ہوتی ہے, ان کی کچھ وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ کچھ ایشوز ہوں گے, اپنے حلقے کی ایشوز ہوں گے جس کے نہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جی سارے عمران خان, پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور باوجود اس کے کہ پوری کوشش, یعنی پی ڈی ایم جس میں کہ ساری جماعتیں اکٹھی تھیں, انہوں نے دیکھیں کچھ کیا ہوا, یہ وہ اپنے منطقی انجام پہ جو کہ پہنچ گئے, جس کا مطلب ہے کہ نہ سر تھا, نہ پیر تھا, نہ سم تھی, نہ کوئی ایک کامن گول تھا. کامن گول یہی تھا کہ کوئی گرا رہا ہے تو کوئی پکڑ رہا ہے تو کوئی کھینچ رہا ہے تو کوئی پش کر رہا ہے. اچھا, اب ان کا کامن گول جو ہے وہ ایک اور ہو رہا ہے بہت جلد, اور وہ ہے آل پارٹیز کانفرنس, جو کہ اب پارلیمان کی جماعتوں کا ہوگا. اب یہ بریک کے بعد میں پوچھوں گی کہ پی ڈی ایم اور جو آل پارٹیز کانفرنس کا پلیٹ فارم ہوگا اس کا ایجنڈا کیا ہوگا, اور پی ڈی ایم سے کتنا متصادم, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رانا صاحب, اب کل جماعتی کانفرنس کا بھی ارادہ ہے آپ کا, تو اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ کیونکہ پی ڈی ایم کا ایجنڈا حکومت گرانا اور غیر سیاسی کردار جو ہے اداروں کا, اس کے اوپر تھا زیادہ, تو ابھی اس کا کیا ایجنڈا ہوگا, اور کیا متصادم نہیں ہوگا وہ پی ڈی ایم کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں, جب سارے اکٹھے ہوں گے, پی سی جس طرح پہلے ہوئی تھی, تو اس کا جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے الیکشن ریفارمز پہ. جس طرح یہ انہوں نے پروگرام بنایا, بلڈوز انہوں نے کیا لیجسلیشن, جس کی ابھی شبلی صاحب بات کر رہے تھے. ویری انفارچونیٹ, یہ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا 20-21 بل, اور انکلوڈنگ ویری ویری امپورٹنٹ بل لائک الیکشن لاز, یہ بلڈوز کر دیں اور اس کو ود ان ہاف این آور یا ود ان 1 hour 21 اور کلب کر کے جس طرح بھی ہوا وہ آپ کو پتا ہے. تو اس پہ ضرور بات کریں گے, اور کولیکٹیولی ایک اپنا جو ریفارمز کے یا الیکشن لاز کے متعلق ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے یا سٹانس ہے, اس کو ہم ان کو پیش کریں گے گورنمنٹ کو کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ہے, تو اس کے مطابق چلیں. کیونکہ وداؤٹ کنسنسس میں سمجھتا ہوں اسپیشلی الیکشن لاز پہ, باقی لیجسلیشن تو چھوڑیں, لیکن جو الیکشن لاز ہیں اس پہ جب تک سارے اسٹیک ہولڈر اس پہ آن بورڈ نہ ہو, وہ معاملات حل نہیں ہو سکتے. الیکشن کمیشن ہو, اصل میں سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر تو الیکشن کمیشن ہے, بالکل جس نے الیکشن کروانے ہیں. انہوں نے تو اعتراض بھی کر دیا اس کے اوپر. یہ بڑی اچھی پازیٹیو موو ہے, اور اس موو سے یقینی طور پہ شہباز صاحب نے جو ایک پولیٹیکل موو کی ہے, یہ اے پی سی والی, یہ بڑے دور سے نتائج اس کے ہوں گے, اور ایسا سولوشن لے کے آئیں گے جو میں سمجھتا ہوں ان کو بھی وہ اس وقت. چوہے صاحب, اب آپ پی ایم ایل این کے ساتھ کتنے زیادہ اس وقت آپ کے اچھے مراسم ہے کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟
क्विकली सर, फिर मैं वाइंड अप करूं शिबली साहब के साथ। देखिए PML के एक तो सादा सी बात है कि PDM तो दफन हो चुकी है, उसका तो कोई वजूद नहीं। अगर वजूद होता तो ये उसी के प्लेटफॉर्म से बात होती। उसका मतलब है मुतबादल आपको एक रास्ता अपनाना पड़ा है, ठीक, जिसपे आप सारे लोगों को इंक्लूड कर सकें। वो फिर APC है, APC कोई ऐसे उसका कोई नाम फॉर्मेट तो या कोई उस तरह का ना, इस तरह ये खुद को शबलावर। अच्छा शिबली साहब, अब आप बताइए, दोबारा से एक तरह से कट करने का पहला मरहला दोबारा आ रहा है PDM के बाद? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, जिस तरह के भी बातों से भी जाहिर हो गया है कि इन सारी जमातों में कोई अगानगत नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई मकसद नहीं है। तो अगर तो मकसद ना हो और अगर मकसद जाती फवायद हासिल करने हो, जो शहबाज शरीफ पे केसेस हैं, जितने सीरियस केसेस हैं, तो उसको अगर वो सियासी ढाल बनाना चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अब ये एक्सपोज हो चुके हैं। और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जहां तक बात है, तो इन्होंने कहां पे बहस की? इन्होंने तो मैंने कह दिया कि शुरू से ही इन्होंने कह दिया कि हमें नामंजूर है। तो एक अगर मुल्क में आपने अगर इलेक्शन कराने हैं, हमारे सारे इलेक्शन मुतनाजा होते हैं, अगर उसको आपने क्रेडिबल बनाना है, ट्रांसपेरेंट शफाफ बनाना है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर हो चुका है। और सेनेट के अंदर भी मंजूर हो जाएगा ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से? पहले भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था RTS सिस्टम में, वो तो बैठ गई थी। मसला अभी नहीं हो ना। तो अगर आपने जिंदगी में प्रॉब्लम कहीं और है, देखिए असल में मैं आपको बताऊं, इन्होंने इलेक्शन का सारा जो इनकी जो मशीनरी इलेक्शन की है ना, वो इसी पे मुनसर है कि किस तरह से इन्होंने इलेक्शंस को रिक करना है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि अगले कुछ अरसे के अंदर, चॉइस साहब बहुत शुक्रिया, अगले कुछ अरसे के अंदर सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर ही बात होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंतखाबी इस्लाहात भी बात होनी है। अपोजिशन अपना एजेंडा तैयार करेगी, हुकूमत अपना, और इसमें एक अहम इदारा इलेक्शन कमीशन का भी है। कल इस पे हम बहुत तफसीली प्रोग्राम भी अपना इंशाल्लाह रखेंगे और आपके सामने कुछ हकायक लेके आएंगे। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।